الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحابه وأزواجه وبناته الأزكياء. أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد الصلاة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم مکرم، گزشتہ چند خطبات سے نماز کا موضوع شروع ہے. آج بھی نماز کے بارے میں کچھ معروضات عرض کیے جائیں گے. گزشتہ خطبہ میں یاد کیا گیا تھا کہ نماز تمام کلمہ پڑھنے والوں پہ لازم اور فرض ہے، جس کے بارے میں کائنات کے خالق و مالک نے یوں ارشاد فرمائے: ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. بے شک نماز مومنوں پر فرض کی گئی ہے، لازم ہے، اور وقت مقررہ پر بھی. یعنی نماز کی ادائیگی اور اس کی ادائیگی بھی وقت پہ، یہ لازم ضروری فرض ہے. ویسے تو کائنات کے خالق و مالک نے اپنی مقدس کتاب میں مختلف مقامات پہ مختلف انداز سے نماز کا حکم فرمایا: واقیموا الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو، اور دوسرا حکم فرمایا وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو. اب یہ فرمایا وارکعوا مع الراکعین، اور نماز ادا کرو، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز بجماعت. اسی طرح مختلف مقامات پہ مختلف انداز سے نماز کی اہمیت، نماز کے فوائد بیان فرمائے ہیں. عزیزان مکرم، یہ نماز ایسی چیز ہے جس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مومن آدمیوں کی معراج قرار دیا. الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومن آدمی کی معراج ہے. گویا کہ نماز کی حالت میں مخلوق اپنے خالق کے ساتھ ہم کلام ہوتے، مخلوق اپنے رب کے ساتھ تعلق میں ہو جاتے، رابطے میں ہو جاتے. عزیزان مکرم، دنیا کا عام دستور ہے، رواج ہے کہ ہر آدمی یہ خواہش رکھتا ہے، یہ امید کرتا ہے، اس کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ میرا رابطہ، میرا تعلق کسی امیر آدمی سے، کسی افسر سے، کسی اعلیٰ آدمی سے ہو جائے. اور پھر اسی طرح اس خواہشات بڑھتی جاتی ہے.
ایک افسر سے، پھر کہتے ہیں اس سے بڑے سے، اس سے بڑے سے۔ تو عزیزان مکرم، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ وہ تمام بادشاہوں کے بادشاہ ذات، پوری کائنات کے اکیلے وحدہ لا شریک لہ مالک کے ساتھ کلمہ پڑھنے والی انسان کا رابطہ ہو جائے، اور پھر دن میں 5 مرتبہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب آدمی نماز شروع کرتا ہے تو ابتدا ہی سے ہی اپنے رب کے ساتھ اس کا رابطہ تعلق شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی اپنے رب کے دربار میں پہنچ کر اللہ اکبر کہہ کر نماز کی ابتدا کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین شروع کرتا ہے، تو پروردگار عالم کی طرف سے اسے جواب ملتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، کہ جس کا معنی یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں، اس ذات کے لیے ہیں، اس پروردگار کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، مالک ہے، بادشاہ ہے، حاکم ہے۔ تو جواب یوں آتا ہے، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، میری حمد و ثنا بیان کی ہے۔ عزیزان مکرم، یہ اور بات ہے، مجھے اور آپ کو یہ جواب نہ ملے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان مبارک ہے، اکثر میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر حواس ہمارے وہاں تک نہ پہنچے، اگر ہمیں محسوس نہ ہو، لیکن اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، آپ کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے وہ سچ ہیں۔ اگر ہمیں اب جواب نہیں سنائی جاتا تھا، ہم نہیں سن سکتے، ہم جواب کو نہیں سنتے، تو یوں سمجھ لیں کہ یہ ہمارا اپنا ہی قصور ہے، یہ ہمارے اندر نقص ہے، خامی ہے کہ ہم اس مقام پہ، اس درجے پہ نہیں پہنچے کہ کائنات کے خالق و مالک کی طرف سے جواب جو ملتا ہے ہم اسے نہیں سن سکتے۔ حمدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ عزیزان مکرم، اور اسی طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ القاب مبارکہ میں سے ایک لقب ہے رحمت للعالمین، کہ پوری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوصاف مبارکہ میں سے رؤوف فرمایا گیا، رحیم فرمایا گیا۔ تو عزیزان مکرم، یہ دنیا کا عام دستور ہے، رواج ہے کہ باپ کوئی عزیز رشتہ دار جب کہیں جاتا ہے، دور دراز کسی بڑے شہر میں جاتا ہے، تو اس شہر کی جو خاص چیز ہوتی ہے، جو خاص گفٹ ہوتا ہے، خاص جو تحفہ ہوتا ہے، وہ اس کے اپنے قریب ترین، اپنے عزیز ترین رشتہ داروں کے لیے، بالخصوص اپنی اولاد کے لے کر آتا ہے کہ اگر اس کی جیب اجازت دے۔ تو عزیزان مکرم، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندگی مبارک میں ایک ایسے اعزاز سے نوازا جو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ روح اللہ تک کسی نبی و پیغمبر کو وہ اعزاز، وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ شرف نصیب نہیں ہوا، وہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے خالق و مالک نے معراج فرمایا، اور سدرۃ المنتہا سے آگے بھی تشریف لے گئے،
جس کو کے بارے میں کائنات کے خالق و مالک نے یوں فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی، سورۃ نجم میں یہ بیان فرمایا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کی پہلی آیت سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ سمیع البصیر۔ اور شوم یہ قسمت آج اپنے آپ کو فلسفی اور پڑھے لکھے دانا کہنے والے بھی اسی واقعہ معراج کے بارے میں مختلف تعویلات، مختلف باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو عزیزان مکرم، یہ اس جواب دینے کا ٹائم نہیں، صرف مختصر میں عرض کرتا چلوں کہ عزیزان مکرم کے کائنات کے خالق و مالک نے آپ کو معراج فرمایا، آپ کو یہ مقام و یہ مرتبہ عطا فرمایا، تو وہاں اللہ کی دربار سے اپنی امت کے لیے جو تحفہ لے کر آئے، جو گفٹ لے کر آئے، وہ نماز ہی تھی۔ اور عزیزان مکرم، یہ بھی بات ہے کہ اگر والد شہر میں گھوم گھوم کر اچھی سے اچھی چیز اپنی اولاد کے لیے لے کر آئے اور کہے بیٹے میں نے جو شہر میں جو مجھ سے اچھی چیز نظر آئی، جو چیز مجھے پسند آئی، میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، اور اگر اولاد کہے کہ میں یہ نہیں لیتا، مجھے یہ پسند نہیں، تو کیا کہا جائے گا ایسی اولاد کو؟ کہا کیسی نافرمان اولاد ہے، کیسی بے شرم ہے، کیسی بے ادب ہے، اس کو لحاظ بھی نہیں، اس کو اس چیز کا احساس نہیں کہ اس کا والد اس کے لیے چن کر پسند کر کے لے آیا اور اپنے باپ کی پسند کو یہ قبول نہیں کر رہا۔ عزیزان مکرم، کبھی میں نے اور آپ نے یہ سوچا ہے کہ کائنات کے دربار سے اس اعلیٰ مقاموں سے یہ چیز، یہ تحفہ، یہ پسندیدہ چیز اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لے کر ہے، اور امت نماز کے قریب نہیں جاتی یا نماز کو اہمیت نہیں دیتی۔ اکثر میں عرض کیا کرتا ہوں، گزشتہ خطبہ میں عرض کیا تھا کہ اگر ایک آدمی بڑا آدمی بلائے، پکارے، اس کی پکار پہ، اس کے بلانے پہ، اس کے نمائندے کی آواز پہ قبول کرتے ہوئے اس کے بعد پہنچ جاتے ہیں، اور میں اور آپ کیسے مومن ہیں، کیسے ہم نے کلمہ پڑھا ہے، کیسے ہم اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہلاتے ہیں کہ کائنات کے خالق و مالک کا، بادشاہوں کے بادشاہ کا نمائندہ حی علی الصلاۃ کہتا ہے، اور میں یوں جواب دیتا ہوں، اور میں یہ اپنے دل میں یہ خیال کرتا ہوں، ابھی میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، اپنے دوستوں کو چھوڑ کر کیسے جاؤں، مہمان بیٹھا ہے، مہمان کو چھوڑ کر کیسے جاؤں، کام کر رہا ہوں، یہ کام چھوڑ کر کیسے جاؤں، دکان میں بیٹھا ہوں، دکان کو چھوڑ کر کیسے جاؤں۔ عزیزان مکرم، جب دنیا والے بلاتے ہیں وہاں دوست کا خیال نہیں رہتا، وہاں کاروبار کا خیال نہیں رہتا، وہاں اور مصروف نظر نہیں آتی، کہتے ہیں کہ ہم ان کے بعد نہیں جائیں گے، افسر نے بلایا ہے، کہیں وہ ہمیں سزا دے گا، ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ لیکن کبھی میں نے اور آپ نے یہ بھی سوچا کہ وہ احکم الحاکمین، بادشاہوں کی بادشاہ کا نمائندہ حی علی الصلاۃ کی پکارتا ہے، اور نماز کی طرف، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف۔ میں اور آپ کامیابی دکان کو سمجھتے ہیں، میں اور آپ کاروبار کو کامیابی سمجھتے ہیں، کامیابی وہ نہیں، کامیابی وہ ہے جس کو اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی بیان فرمائی ہے۔ عزیزان مکرم، یہ نماز کی اہمیت ہے۔ اور ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں، آج شوم یہ قسمت یہ ہے کہ جن لوگوں نے قوم کو سیدھا راستہ بتانا تھا، جن لوگوں نے قوم کو صحیح معنی رہبری اور رہنمائی کرنی تھی، آج ان لوگوں نے امت کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اور شوم یہ قسمت یہ ہے، جو آدمی نماز پڑھتا ہے تو ایک مسجد والا دیکھا، کہتا ہے کہ تم نے فلاں مسجد میں پڑھی، تمہاری نماز نہیں، دوسرے نے دیکھا تم نے فلاں مسجد میں پڑھی، تمہاری نماز نہیں۔ عزیزان مکرم، جب اس طرح کی بات اگر کہیں سے آئے، کسی نے آپ سے یہ بات کہی، تو خدا را آپ اسے یہ کہیں کہ مہربانی کر کے آپ اپنی اختلافی باتیں اپنے پاس رکھو، اللہ کے گھر میں آؤ، اور پھر اسی
اسی طرح یوں اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہاتھ باندھ کر تم نے نماز پڑھی، رفع یدین نہیں کیا تمہاری نماز نہیں ہوئی، تم نے یہ اس طریقے سے نماز پڑھی تمہاری نماز نہیں۔ عزیزان مکرم، اللہ کے گھر میں آپ آئیں اور اللہ کی عبادت کریں، جس طریقے سے کریں، جس مسجد میں جائیں، جس امام کے پیچھے جائیں، نماز ادا کر لیں۔ اس سے تو بہتر ہے کہ آپ بازار میں بیٹھے رہیں، آپ دکان میں بیٹھے رہیں، آپ دوستوں کے پاس بیٹھے رہیں، آپ وضو ہوئے، وضو کر کے اللہ اکبر تو کہا، اپنے رب کی کبریائی تو بیان کی، اپنے رب کے سامنے کھڑے تو ہو گئے، اپنے رب کے سامنے اپنی زمین نیاز کو جھکا دو دیا۔ اس سے اور کیا اچھی قسمت ہو، اس سے اور کیا فضیلت والی بات ہو۔ عزیزان مکرم، اسی لیے میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ خدا را آئیں نماز پڑھیں۔ اور ہماری یہ بھی ایک مرض ہے کہ جو آدمی کام اچھا کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، اس پہ اعتراض کرتے ہیں۔ جو نماز پڑھا اس پہ اعتراض ہے، تم نے یوں نماز پڑھی تمہاری نماز نہیں، تم نے یوں کیا تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ جو نہیں پڑھتا اس کو کوئی کچھ کہتا نہیں، اسے یوں نہیں کہا جاتا نماز پڑھو۔ پڑھنے والے پہ اعتراض ہے، نیکی کرنے والے پہ اعتراض ہے۔ عزیزان مکرم، ان اعتراضوں کو، ان باتوں کو پسے پشت ڈال کر اللہ کے گھر میں آئیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے سامنے جھک جائیں، اللہ کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکائیں، اللہ کے سامنے دست دراز کر کے اپنے رب سے مانگیں۔ پروردگار عالم کو یہ بات پسند ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح مانے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔